السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک بہن کا سوال ہے کہ ان کی شادی قریب ہے، تو وہ کوئی ایسا وظیفہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جس وظیفے سے ان کی سسرال میں عزت رہے اور ہنسی خوشی وہ اپنی زندگی گزار سکے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم قرآن مجید میں نازل فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ من ذکر او انثی کے جو الفاظ ہیں کہ مذکر ہو مؤنث ہو، جو شخص بھی نیک اعمال شروع کر دے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی انتہائی خوبصورت بنا دیں گے۔ زندگی خوبصورت کرنے کے جو زاویے ہیں ان کا تعلق نیک اعمال سے ہے۔ صرف وظیفہ پڑھ کے ایک شخص نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے، تلاوت نہ کرے اور وظیفہ کر کے وہ سمجھے کہ میں آرام سکون کی زندگی گزاروں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ لہذا ایسے اعمال کرنا پڑیں گے جن اعمال کا تعلق نیکی سے ہوتا ہے۔ ایک عورت کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے خاوند کے حقوق اس کے باپ سے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے اس کو یہ سب سے پہلے دیکھنا ہے شادی کے بعد کہ اس نے اپنے خاوند کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے اور اس کا کیسے خیال رکھنا ہے اور کیسے اس کے کام آنا ہے۔ یہ اس کے اوپر واجب ہے، اگرچہ خاوند پہ بھی بہت سی چیزیں واجب ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ جو اگلی اہم بات ہوتی ہے اور جہاں سے اختلافات شروع ہو جاتے ہیں، عورت اپنے طور پہ یہ سمجھ لیتی ہے کہ میں تو خاوند کے ساتھ میرا تعلق ہے اور اس کے بہن بھائی اور اس کا باپ اور اس کی والدہ، ان کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے، اور یہیں سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جب تک عورت نئے گھر میں جا کے اپنی ساس کو ماں کا درجہ نہ دے، اپنے سسر کو باپ کا درجہ نہ دے، اپنی خاوند کی جو بہنیں ہیں ان کو اپنی بہنوں کا درجہ نہ دے، تو اس طرح اس کا کام نہیں چلتا ہے، پھر گھر میں اختلافات ہوتے ہیں۔ بالخصوص ایسا گھر نقصان کا ذریعہ بن جاتا ہے اور اختلافات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ جس میں عورت اپنے خاوند کی باتیں اپنے گھر والوں سے شیئر کرتی ہیں، دوسروں سے شیئر کرتی ہے۔ لہذا وہ ایک باعزت خاتون ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی رازدان ہو۔ گھر میں مسائل کا پیدا ہونا ایک فطرتی سی بات ہے، وہ مت سمجھیں کہ نہیں بنیں گے، وہ بنتے ہیں، بنتے رہے ہیں، بنتے رہیں گے، لیکن اس نے ان کو کیسے کور کرنا ہے، وہ اپنے خاوند کی رازدان بنے، اس کی باتوں کو کسی کے سامنے نہ کرے، اس کی عزت کا خیال رکھے، اس کے والدین کی عزت کا پورا خیال رکھے، ان کی خدمت کرے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیک اعمال اور وظیفے جو ہیں وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، بہت خوبصورت دعا ہے اور قرآن کی آیت مبارکہ بھی ہے کہ یا اللہ میری دنیا بھی خوبصورت ہو، میری آخرت بھی خوبصورت ہو۔ تو اس طرح کے اعمال بجا لانے سے انشاءاللہ اس کی عزت قائم ہو جائے گی۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ اپنے گھر میں ایک اور انداز میں زندگی گزار رہی ہوتی ہے اور وہاں اس نے اور انداز میں گزارنا ہوتی ہے، تو وہ صبر کرے گی، صبر کرے اور اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، اس کے گھر والوں کی عزت کرے، ان کے راز فاش نہ کرے، ان کی باتیں پردے میں رکھے، اور اگر کچھ نیچ اوچ ہو جائے تو وہ خاوند سے معذرت بھی کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایسے کام کرنے سے انشاءاللہ گھر جو ہے وہ جنت کا گہوارہ بنتا ہے۔ صاحب زر اعمال صالحہ میں بنیادی چیز نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، ذکر اذکار ہیں، صبح و شام کے اذکار بالخصوص ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں پہ پابندی کر کے گھر انشاءاللہ سکون کا گہوارہ بن جائے گا بإذن اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔